السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحابہ العظام وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ تمام کا خوش آمدید ہے۔ چونکہ یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے جس میں آپ رمضان المبارک کی فضیلت والی حدیث پاک کو سماعت فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی اس مبارک دن جو کہ میرے خواجہ غریب نواز کی چھٹی مبارک کا دن بھی پڑتا ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ تمام اپنی افطاریوں میں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت بالضرور پیش فرمائیں۔ آئیے آگے سلسلہ بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک جو کہ بڑی طویل ہے، جس کو بہقی شریف میں شعبہ ایمان میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویات میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، یعنی جس دن رمضان کل شروع ہونے والا ہے، اس آخری دن حضور علیہ السلام نے تقریر وعظ فرمائی، خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے تو صحیح، خود میرے آقا اس ماہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ذرا اس کی فضیلت کا اندازہ آپ خود حضور کے ان الفاظ کے اوپر غور و فکر کر کے ہی لگا سکتے ہیں کہ اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا اور برکت والا مہینہ آیا، رمضان آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس ماہ کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس پر کلام انشاءاللہ آگے چل کر ہوگا، بس ابھی اس کے فضائل میں یہ سمجھیے کہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، یعنی اس ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اس کی رات میں قیام سنت ہے کہ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسے ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا۔ عزیزان محترم، اس الفاظ کو سمجھیے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رات میں قیام یہ سنت ہے، یعنی اگر کوئی رات کے اندر تھوڑی دیر بھی جاگتا ہے تو گویا کہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ اور یہ تھوڑا جاگنا کتنا بڑا ثواب دے جاتا ہے، اور یہ تھوڑا جاگنا کیسے بھی ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تھوڑا جاگنا اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ہم نماز عشاء کے لیے آئے اور ثم الحمدللہ اگر ہمارے یہاں قرآن سے تراویح ہو رہی ہے اور اس میں ہم 20 رکعت پڑھنے کے لیے ہو کر جو کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے جتنا وقت لگتا ہے، چاہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، جتنا یہ جو وقت لگا، جتنی دیر آپ رات بھر یہ تھوڑی رات کے حصے میں جاگے، یہ اتنا جاگنا یہ تمہارے لیے سنت ہے، اور یہ کتنا اجر و ثواب دے جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کے لیے اور ثواب کی خاطر اگر رات کا تھوڑا سا حصہ قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے حدیث پاک کے الفاظوں کا مفہوم جو آپ حضرات کو میں کھول کر سمجھا رہا ہوں، تاکہ امید رہے کہ ہم ایسے ہی وقت کو ضائع نہ کر دیں۔
ہو سکے تو اپنی اپنی مساجدوں کے اندر پہنچ کر ہم وہاں نمازیں ادا کریں اور رات کا کچھ حصہ جاگ کر اپنے پچھلے گناہوں کو اپنے رب کے بارگاہ سے معافی کروا لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سوچ کر سمجھ کر عمل والی زندگی نصیب عطا فرمائیں۔ اچھا عزیزان محترم، میں بس حدیث کی اس ٹکڑے ہی پر آگے مزید کل بیان کروں گا۔ آئیے، آج مسئلہ چل رہا تھا ہمارا الٹی کے بارے میں، وامٹ کے بارے میں ہم اور آپ کلام سن رہے تھے کہ الٹی کے بارے میں کیا مسئلہ رہتا ہے، اور الٹی کا مسئلہ چونکہ گزشتہ کل ہماری آخری بات ہوئی تھی، اگر خود بخود الٹی ہو گئی، یعنی منہ اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یا کھانے کی خرابی کی وجہ سے اگر الٹی ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور منہ میں انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا عزیزان محترم، ہماری جو آخری بات تھی وہ یہ تھی کہ بغیر ارادے سے، کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن الٹی یہ حلق سے اوپر کی طرف آ گئی ہے نا، اور وہیں سے واپس لوٹ کے چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں عزیزان محترم، اس میں ٹوٹنے کے لیے یہ ہے کہ منہ بھر آئی، باہر نکل جانی چاہیے تھی، نکال دینی تھی، لیکن وہ واپس منہ کے اندر لایا، حلق سے بڑھ کر منہ پر لایا، اور باہر نکال دینے کی ضرورت تھی لیکن اس نے نکالی نہیں، خود پی گیا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی یہ بات کو خیال توجہ، اس مسئلے میں اس بات کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اندر ہی اندر ہے، ہاں اندر ہی اندر ہے، لیکن حلق سے لے کر حلق کے اوپرلے حصے تک یہ وامٹ اوپر چڑھی آئی اور واپس چلی گئی تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہی وامٹ بڑھ کر منہ تک آ گئی اور پورا منہ بھر گیا، تو اگر پورا منہ بھر گیا اور پھر اس وامٹ کو نکال دینے کی ضرورت تھی لیکن اس نے نکالا نہیں، یوں ہی اندر واپس لے لیا، منہ میں آئی ہوئی الٹی کو اس نے واپس لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی مسئلہ الٹیوں کے کہہ کے مسائل کے اندر اس کو لکھا ہوا ہے کہ وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹی، تو یہ جو ہے نا نہ لوٹائی تو اگر منہ بھر نہ ہو تو روزہ نہ گیا۔ دیکھیے گا یہ تمام صورتوں کے اندر ایک یہ شے بھی دھیان دی جاتی ہے کہ وہاں الٹی آئی، منہ بھر نہیں ہے، پہلے ہے منہ بھر ہونا، منہ بھر ہے، پورا منہ بھرا گیا ہے اور وہ واپس لے رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر منہ بھر نہیں ہے اور اس کو اس نے واپس لے لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسائل کچھ الٹی اور وامٹ کے متعلق کے رہتے ہیں جو اکثر و بیشتر ہم لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ اس طرح سے روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، ہم علماء کی بارگاہ میں بھی نہیں جاتے ہیں، نہ ہی کسی ہم مفتی کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے ان مسائلوں کا حل نکالتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ یہ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہی بڑے اجر و ثواب کا حقدار بنتا ہے وہ شخص کہ جو صحیح طریقے سے اپنے روزوں کو ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھنے کی ہم تمام کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری کاوشوں اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو پورے ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت، ہمت اور عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم